अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं एहसन हमीद राजा और मैं हूं आयशा हमीद। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे रहीम यार खान सूबाई हुकूमत पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब दही रानी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया गया। रहीम यार खान वज़ीर आला पंजाब दही रानी प्रोग्राम के तहत 57 दुल्हनें पिया घर सुधार गईं। सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद व बैतुल-माल सोहेल शौकत भट्ट की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर ने 9 ब्याहता जोड़ों को फर्दन मुबारकबाद दी। 9 ब्याहता जोड़ों को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 1 लाख सलामी के कार्ड्स दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से हर जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़, साबिक MNA मियाँ इम्तियाज़ अहमद, मियाँ आमिर शहबाज, चौधरी महमूदुल हसन चीमा, नसरीन रियाज गुज्जर समेत दीगर की तकरीब में शिरकत। दही रानी प्रोग्राम का मकसद नादार वालिदैन को अपनी बेटियों की शादियों की जिम्मेदारी पूरे करने के काबिल बनाना है। पंजाब हुकूमत ने दही रानी प्रोग्राम के लिए एक खतीर रकम मुख्तस की है। मुश्किल हालात के बायस बेटियों की रुखसती का फरीज़ा सरअंजाम न देने वाले वालिदैन के लिए वज़ीर आला पंजाब एक शफीक बेटी बनकर सामने आई हैं। दही रानी प्रोग्राम ने माशरती तबकाती तकसीम को ख़त्म किया है। आज मुतवस्त घराने की बेटियां भी बाइज्जत अंदाज से रुखसत होकर अपने घरों को जा रही हैं। रहीम यार खान वज़ीर आला पंजाब दही रानी प्रोग्राम के तहत 57 दुल्हनें पिया घर सुधार गईं। सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद बैतुल-माल सोहेल शौकत भट्ट की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर ने नौबियाता जोड़ों को फर्दन मुबारकबाद दी। नौबियाता जोड़ों को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 1 लाख सलामी के कार्ड्स दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से हर जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़, साबिक MNA मियाँ इम्तियाज़ अहमद, मियाँ आमिर शहबाज, चौधरी महमूदुल हसन चीमा, नसरीन रियाज गुज्जर समेत दीगर की तकरीब में शिरकत। धीरानी प्रोग्राम का मकसद नादार वालिदैन को अपनी बेटियों की शादियों की जिम्मेदारी पूरी करने के काबिल बनाना है। पंजाब हुकूमत ने धीरानी प्रोग्राम के लिए खतीर रकम मुख्तस की है। मुश्किल हालात के बायस बेटियों की रुखसती का फरीज़ा सरअंजाम ना देने वाले वालिदैन के लिए वज़ीर आला पंजाब एक शफीक बेटी बनकर सामने आई है। धीरानी प्रोग्राम ने माशरती तबकाती तकसीम को ख़त्म किया है। आज मुतवस्त घराने की बेटियां भी बाइज्जत अंदाज से रुखसत होकर अपने घरों को जा रही हैं। मियां इरशाद अहमद, एवन टीवी, रहीम यार खान। आगे बढ़े आपको बताएं कि गंबट के करीब गांव जाफर जामरो गंबट थाने की हदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हो गए। जामरा बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम फायरिंग के 4 अफराद गोलियां लगने से जख्मी हो गए। इत्तलात पर पुलिस पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों ग्रुपों में जमीन के मामले पर झगड़ा हुआ है। पुलिस इलाके में पुलिस पिकेट कायम कर दी गई है। बुलेटिन में कुछ बात करेंगे फ़लस्तीन और गजा के मुसलमानों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोहटा में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसराइली बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और इसराइली मसनूआत के मुकम्मल बाइकाट का ऐलान किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं कोहटा से अपने नुमाइंदे राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी राजा परवेज इकबाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील काहुटा में फ़लस्तीन और गजा से इजहार यकजहती के लिए कलर चौक में एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। इस मौके पर मुकर्रिर ने इसराइली मसनूआत का बाइकाट करते हुए करारदाद पेश की। ताजरान व खरीदारान ने मुकम्मल बाइकाट का ऐलान किया। मुकर्रिर ने शुरा से खिताब करते हुए इसराइली बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ की तंजीमों को नस्ल कुशी की रोकथाम के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा किया। उम्मत मुस्लिमा ने हत्या फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ एक ज़बान होना होगा। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर दुनिया की बेहसी एक संगीन इंसानी अलमिया है। इस मौके पर इसराइली मसनूआत को नालियों में बहाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। कारी उस्मान उस्मानी ने खुसूसी दुआ की। शुरका ने फ़लस्तीन के हक में और इसराइल व अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कैमरा टीम के साथ राजा परवेज इकबाल, एवन टीवी, काहुटा। बहुत शुक्रिया राजा इकबाल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की पंजाब दही रानी प्रोग्राम के सिलसिले में क्रिकेट स्टेडियम राजनपुर में 75 इज्तिमाई शादियों के दूसरे फेज़ की पुरवकार तकरीब का एहतमाम। तफसीलात के मुताबिक तकरीब में सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल पंजाब सोहेल शौकत भट्ट, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक, DG सिविल वेलफेयर पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी, MPA सरदार अब्दुल अजीज़ खान देश, ज़िली महकमों के सरबराहान, मीडिया पर्सनस और दुल्हा दुल्हन के अजीज़ो अकार मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से 45 जोड़ों को इज्तिमाई शादी पर डबल बेड, मैट्रेस, डिनर सेट, खाने पकाने का सामान, पंखा और दीगर सामान के तोहफ़े समेत दही रानी प्रोग्राम इस्लामी कार्ड भी दिया गया। महकमे सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल की जानिब से नौबहाता जोड़ों में तकरीब के शुरका को ज़रहाना भी दिया गया। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल-माल पंजाब सिविल शौकत भट्ट
ڈپٹی کمشنر راجنپور شفقت اللہ مشتاق اور ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب سردار عبدالعزیز خان دریش کے اظہار خیال کرتے ہوئے پنجاب دیرانی پروگرام کے شاندار انعقاد پر محکمہ سول ویلفیئر کے افسران اور سٹاف اور مطمئن کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے نوبہاتا جوڑوں کو زندگی کے نئے سفر کے آغاز پر مبارکباد دی۔ مولانا قاری محمد قاسمی نے دعا کرائی۔ کراچی نادرن بائی پاس پر مویشی منڈی میلہ 2025 سجنے کو تیار۔ نادرن بائی پاس مویشی منڈی 2025 میں 27 جانوروں سے لدا پہلا ٹرک پہنچ گیا۔ مویشی منڈی نادرن بائی پاس میں جشن کا سما، بیوپاریوں سے ایڈمنسٹریٹو مویشی منڈی کے ساتھ ڈھولک کی تھاپ پر رقص کیا۔ انتظامیہ نے کراچی والوں کے لیے پارکنگ فیس میں عادی کر دی ہے۔ کراچی نادرن بائی پاس پر مویشی منڈی میلہ 2025 سجنے کو تیار ہے۔ نادرن بائی پاس مویشی منڈی 2025 میں 27 جانوروں سے لدا پہلا ٹرک لایا گیا تو مویشی منڈی نادرن بائی پاس میں جشن کا سما دیکھنے کو ملا۔ بیوپاریوں نے ڈھولک کی تھاپ پر رقص کیا اور مویشی منڈی ایڈمنسٹریٹو شہاب علی خان پر نوٹ نچاور کیے گئے۔ ایڈمنسٹریٹو شہاب احمد خان کے مطابق کراچی میں بیوپاریوں اور عوام بھرپور سہولت فراہم کی جائیں گی، جبکہ منڈی آنے والوں کے لیے اس بار پارکنگ فیس عادی کر دی گئی ہے۔ بیوپاری اپنا چارہ ساتھ لا سکتے ہیں۔ کیپٹل منڈی میں جانوروں کا فری میڈیکل چیک اپ ہوگا۔ چھوٹے جانوروں کو 8 لیٹر اور بڑے جانوروں کو 30 لیٹر پانی مفت فراہم کیا جائے گا۔ وی آئی پی اور وی آئی پی بلاک کے بیوپاری اپنے ٹینٹ بھی ساتھ لا سکتے ہیں۔ مویشی منڈی کے اطراف سیکیورٹی کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ کوٹ ابدو سے بات کریں گے۔ تھانہ سناوا ایک مرد اور ایک خاتون کا قتل۔ ڈی پی او ڈاکٹر رضوان خان موقع پر پہنچ گئے۔ ریاض حسین اور صدام مائی کو چھریوں کے وار کر کے قتل کیا گیا۔ متوفی ریاض حسین کی اہلیہ بھی زخمی کی گئی ہیں۔ سناوا مقامی پولیس نے فوری پہنچ کر زخمی خاتون کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ قتل کی وجوہات جاننے کے لیے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ناحق قتل کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی، ڈی پی او ڈاکٹر محمد رضوان خان کا یہ کہنا ہے۔ کراچی سے بات کریں گے۔ سوراب گوٹ ٹاؤن یو سی 4 کے مکینوں کی جانب سے الہی بخش بھاگت عبد النبی رند کی سربراہی میں سینکڑوں افراد نے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن سوراب گوٹ اور یو سی 4 کی انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں سخت نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر مظاہرین الہی بخش بھاگت عبد النبی رند، محمد اسحاق بلوچ، امتیاز علی بلیدی، نور حسین لاشاری، امداد علی ڈونکی، صدام حسین ساریو، شکیل احمد بھاگت، ایاز علی لاشاری اور دیگر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے علاقے میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہے۔ روزانہ کھلے مین ہال میں بچوں کی اموات ہو رہی ہیں، کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پینے کا پانی ہر 7 دن کے بعد آتا ہے، بجلی کا کوئی نام و نشان نہیں، 15 گھنٹوں سے زائد بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ بارہا ٹاؤن چیئرمین لالا عبد الرحیم اور یو سی 4 کے چیئرمین گل حسین بھگتی کو شکایات کی ہیں، مگر ہماری شکایات پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ الیکشن کے ٹائم ہمارے پاس ٹاؤن چیئرمین لالا عبد الرحیم اور یو سی چیئرمین گل حسن بھگتی کا کونسلر عزیز اللہ نے بڑے بڑے وعدے کیے، مگر الیکشن جیتنے کے بعد ہمارے مسائل حل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ملک کامران رضا اور سینئر صحافی منیر بھٹی کا سابق ایم پی اے سردار کاظم لانگا کے اعزاز میں عید ملن پارٹی درجنوں شخصیات کی شرکت۔ قومی حلقے میں عوامی خدمات کا سفر جاری رہے گا۔ رب العزت نے بہت کچھ عطا کیا ہے، محض عوام کی مہموں کے خاتمے کے لیے جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے۔ میرے صوبائی علاقے میں ترقیاتی کام و عوامی خدمات کا ثبوت ہے۔ عید ملن پارٹی کے شرکاء سے خطاب۔ آئندہ انتخاب میں پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ حلقے کے عوام اور گروپ کے دوستوں کی مشاورت سے کروں گا۔ مقامی صحافی منیر بھٹی کی رہائش گاہ پر شرکاء سے خطاب۔ آخر خدا نے موقع دیا تو شہر جلال پور کے باسیوں کی تقدیر بدل دیں گے۔ پھپرو اہل سنت والجماعت سنی ایکشن کمیٹی سنی رابطہ کونسل کی جانب سے شہید چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت سنی رابطہ کونسل ضلع سانگڑ کے صدر مولانا محمد الیاس سمیع، خطیب مدینہ مسجد مولانا محمد الیاس راجپوت، مفتی سعید احمد بھٹی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر سنی رابطہ کونسل اہل سنت والجماعت رائے حق پارٹی کے سینکڑوں افراد اور شہریوں نے شرکت کی۔ شہید چوک پر اسرائیل مرد آباد، امریکہ سب سے بڑا دہشت گرد اور اسرائیل ہم تمہاری موت ہیں جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ مولانا الیاس سمیع، مولانا شریف بروہی، مولانا الیاس راجپوت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ ہم تاجروں سے بھی کہتے ہیں کہ تم اپنی دکانوں پر اسرائیلی مصنوعات نہ رکھیں۔ اسلام نے ہمیں جہاد کا درس دیا ہے اور جہاد کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، جس میں ایک اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی ہے۔ اور چنیوٹ لاہور روڈ پر ڈمپر اور گندم سے لوڈ ٹرک میں تصادم، حادثے کے نتیجے میں گندم سے بھرے ٹرک میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کی گندم جل گئی۔ لاہور روڈ پر ڈمپر اور گندم سے بھرے ٹرک کے درمیان خوفناک تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ٹرک میں آگ بھڑک اٹھی اور لاکھوں روپے مالیت کی گندم جل گئی۔ حادثے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے ٹرک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے گندم جل کر راکھ ہو گئی۔ لگنے والی آگ سے کس قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا۔
فلسطین میں اسرائیل کی طرف سے جاری مظالم اور مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف شاہکوٹ کے عوام کا بھرپور احتجاج. شہر کی سڑکیں لبیک یا اقصی کناروں سے گونج اٹھیں. احتجاجی ریلی میں تمام مکاتب فکر کے افراد نے بھرپور شرکت کی اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. شاہکوٹ میں فلسطینی بھائیوں کے حق میں نکالی گئی احتجاجی ریلی میں عوام کا سمندر امڈ آیا. اساتذہ، ڈاکٹرز، وکلاء، تاجر برادری، اسٹوڈنٹس سمیت تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی. شرکاء نے یکجمع ہو کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. ریلی کے شرکاء نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ فلسطینی عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کا فوری نوٹس لیا جائے اور انسانی حقوق کی پامالی کو روکا جائے. اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری امت مسلمہ کو فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں یکجا ہونا ہوگا. انڈس روڈ پر کوئی کنال قبول نہیں. نہروں کے معاملے پر حکومت چھوڑنے کا آپشن موجود ہے، لیکن ہم CCI سمیت آئینی فورمز پر بحث کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا محسن ہاؤس ٹھٹہ میں سجاول اور ٹھٹہ کے ورکروں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب. مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ حکومت چھوڑنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. اپوزیشن اور کچھ جماعتوں کی نیت پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے. نہریں کسی صورت تعمیر کرنے نہیں دیں گے. سندھ کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور پیپلز پارٹی بار بار آواز اٹھا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام اور پیپلز پارٹی کی حکومت متنازع نہری منصوبوں کو کسی صورت منظور نہیں. چولستان اور چوبارو کینال منصوبوں کی فیزیبلٹی 2018 میں تیار کی گئی تھی، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2023 تک ایسے منصوبوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا. 17 جنوری 2024 کو ارسا نے نگراں دور میں پنجاب کی جانب سے پیش کی گئی متنازع نہروں کی تجویز کی منظوری دی. پاکپتن میں طالب علموں کے مابین ترجمہ نماز کا مقابلہ کروایا گیا. مقابلے میں کامیاب ہونے والے طالب علموں کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی اور ان میں 5,000 5,000 روپے بھی تقسیم کیے گئے. تفصیلات راؤ محمد افضال کی اس رپورٹ میں دیکھیے. پاکپتن میں طالب علموں کے درمیان ترجمہ نماز کا مقابلہ کروایا گیا، جس میں ضلع بھر سے 10,000 سے زائد طلباء و طالبات نے حصہ لیا. مقابلہ میں کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات میں شیلڈ بھی تقسیم کی گئی. نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان میں 5,000 کے چیک بھی تقسیم کیے گئے، جس پر طالب علموں نے اطمینان کا اظہار کیا. تقریب میں اساتذہ، وکلاء اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. تقریب میں تقسیم انعامات کا مقصد طالب علموں کو نماز ترجمہ کے ساتھ یاد کروانا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. ڈپٹی کمشنر بھاول نگر ذوالفقار احمد بھون نے ڈسٹرکٹ ہسپتال بھاول نگر کا اچانک دورہ کیا. ان کے ہمراہ MS ڈاکٹر شوکت علی بھٹو بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال کے مختلف وارڈز، ایمرجنسی، ڈینگی وارڈ اور ادویات کی فراہمی کے مراکز کا تفصیلی معائنہ کیا. انہوں نے مریضوں کی خیریت دریافت کی اور اسپتال میں صفائی، موجود ادویات، طبی عملے کی موجودگی اور دیگر بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ اسپتال میں صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے، مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور ایمرجنسی سمیت تمام وارڈز میں مریضوں کو بروقت اور معیاری طبی سہولیات فراہم کی جائیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں A1 TV.